بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کی محبت، اس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی، جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ میاں بیوی لڑائی کر کے صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہے۔ سمجھدار بیوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر اور زندگی کے معاملات میں شوہر کو اہمیت دیتی ہے، شوہر سے مشورے لیتی ہے، اس کے فیصلے کو قبول کرتی ہے، کیونکہ شوہر کو مرتبے میں بڑا بنایا۔ جو عورتیں یا بیویاں تو یہ کہتی ہیں نا کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ ہم پہ غصہ جو ہے وہ نہ کیا کرے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی ایک نعمت سے محروم ہونا چاہتی ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کر کے دیکھیں کہ غلط بات پر غصہ نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انتہائی نادان اور بیوقوف شخص ہیں، اور غلط بات کے اوپر غصہ آنا یا ہونا یہ ایک باشعور اور غیرت مند انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور غصہ آنا اور غصہ کرنا یہ دونوں بہت الگ باتیں ہیں، اب چاہے اس میں مرد ہو یا عورت ہو۔ اور مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے اور باپ اس کو اس کے اوپر ڈانٹتا ہے یا غصہ کرتا ہے تب حلال یا حرام کے فتوے ہمیں نظر نہیں آتے۔ جب ہمارا باس ہمیں ڈانٹتا ہے، اپلائی غلطی کرتا ہے، تب بھی ہمیں حلال اور حرام کے فتوے نظر نہیں آتے۔ اور جب کوئی طلبہ غلطی کرتا ہے، استاد ڈانٹتا ہے یا غصہ کرتا ہے تب بھی ہمیں حلال حرام کے فتوے نظر نہیں آتے۔ لیکن جس دن کوئی شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ دے یا روک ٹوک کرے اس کے اوپر، تب ہمیں سارے حلال اور حرام کے فتوے بھی یاد آ جاتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہم پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ شوہر ہے جس کا درجہ باپ سے بھی بڑھا دیا ہے، استاد سے بھی بڑھا دیا ہے، مجازی خدا بنا دیا ہے، یعنی سجدہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے درجات سے اس کو نوازا گیا ہے، اور ایسے میں ایک بیوی اٹھ کر یہ کہے کہ میرا شوہر یا میرا جو مرد ہے وہ بالکل بھی میرے اوپر غصہ نہ کرے تو یہ اپنا گھر اجاڑنے والی بات ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ بیوی کو شوہر کے تابع کر دیا گیا اور ہمیشہ یاد رکھے کہ گھر کا سربراہ ان چیزوں کے اوپر نہیں بولے گا تو نظام بگڑ جائے گا۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں غصہ رکھا ہے۔ ایک عورت یا بیوی جتنا مرضی کوشش کر لے وہ اس غصے کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہو تو پھر بچے بھی بگڑیں گے، نسلیں بھی بگڑیں گی، گھر کا نظام بھی بگڑے گا اور رشتے بھی بگڑیں گے۔ اس لیے یہ خواہش مت رکھیں کہ غصہ ہی نہ کیا جائے، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ غصہ کرنا اور غصہ آنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی نعمت سے دور ہونا چاہتی ہیں۔ اگر آپ اپنے درمیان محبت، پیار اور خلوص لانا چاہتی ہیں تو آپ ایک وظیفہ ضرور کریں۔ جو وظیفہ ہے وہ آپ عصر کی نماز کے بعد کریں یا ودودو 101 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں محبت، پیار، احساس سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔